اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 18، سورہ الکہف۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، بالکل ٹھیک، تاکہ وہ اللہ کی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کر دے اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دے جو نیک اعمال کرتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا کو۔ یہ بڑی بھاری بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ صرف جھوٹ کہتے ہیں۔ آیت نمبر 6 سے، شاید تم ان کے پیچھے غم سے اپنے کو ہلاک کر ڈالو گے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے۔ جو کچھ زمین پر ہے اسے ہم نے زمین کی رونق بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو جانچیں کہ ان میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے، اور ہم زمین کی تمام چیزوں کو ایک صاف میدان بنا دیں گے۔ آیت نمبر 9 سے، کیا تم خیال کرتے ہو کہ کہف اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے بہت عجیب نشانی تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، پھر انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے معاملے کو درست کر دے۔ بس ہم نے غار میں ان کے کانوں پر 60 سال کے لیے نیند کا پردہ ڈال دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں کہ دونوں گروہوں میں سے کون ٹھہرنے کی مدت کا زیادہ ٹھیک شمار کرتا ہے۔ آیت نمبر 13 سے، ہم تمہیں ان کا اصل قصہ سناتے ہیں۔ وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں مزید ترقی دی اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، جب کہ وہ اٹھے اور کہا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم بہت بیجا بات کریں گے۔ یہ ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، یہ ان کے حق میں واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ آیت نمبر 16، اور جب تم ان لوگوں سے الگ ہو گئے ہو اور ان کے معبودوں سے جن کی وہ خدا کے سوا عبادت کرتے تھے، تو اب چل کر غار میں پناہ لو، تمہارا رب تمہارے اوپر اپنی رحمت پھیلائے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا۔ آیت نمبر 17 سے، اور تم سورج کو دیکھتے کہ جب وہ طلوع ہوتا تو ان کے غار کے دائیں جانب کو بچا رہتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں جانب سے کو کترا جاتا ہے، اور وہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بے راہ کر دے تو تم اس کے لیے کوئی مددگار راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔ آیت نمبر 18، اور تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے، ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے رہتے تھے، اور ان کا کتا غار کے داہنے پر دونوں ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا، اور ان کا کتا غار کے داہنے
پر دونوں ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے اور تمہارے اندر ان کی دہشت بیٹھ جاتی۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں جگایا تاکہ وہ آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم کتنی دیر یہاں ٹھہرے؟ انہوں نے کہا کہ ہم 1 دن یا 1 دن سے بھی کم ٹھہرے ہوں گے۔ وہ بولے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر یہاں رہے۔ بس اپنے میں سے کسی کو یہ چاندی کا سکہ دے کر شہر بھیجو، بس وہ دیکھے کہ پاکیزہ کھانا کہاں ملتا ہے، اور تمہارے لیے اس میں سے کچھ کھانا لائے، اور وہ نرمی سے جائے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ اگر وہ تمہاری خبر پا جائیں گے تو تمہیں پتھروں سے مار ڈالیں گے یا تمہیں اپنے دین میں لوٹا لیں گے، اور پھر تم کبھی فلاح نہ پاؤ گے۔ آیت نمبر 21۔ اور اس طرح ہم نے ان پر لوگوں کو مطلع کر دیا تاکہ لوگ جان لیں، نے اطلاع دے دی، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں۔ جب لوگ آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے، پھر کہنے لگے کہ ان کے غار پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے میں غالب آئے، انہوں نے کہا کہ ہم ان کے غار پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ آیت نمبر 22۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ لوگ بے تحقیق بات کہہ رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہو کہ میرا رب بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، تھوڑے ہی لوگ انہیں جانتے ہیں۔ بس تم سرسری بات سے زیادہ ان کے معاملے میں بحث نہ کرو، اور نہ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے پوچھو۔ آیت نمبر 23 سے۔ اور تم کسی کام کے بارے میں یوں نہ کہو کہ میں اسے کل کر دوں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اور جب تم بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو اور کہو کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے بھلائی کی اس سے زیادہ قریب راہ دکھا دے۔ اور وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال رہے۔ کچھ لوگ مدت کی شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں۔ کہو کہ اللہ ان کے رہنے کی مدت کو زیادہ جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا غیب اس کے علم میں ہے۔ کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا۔ خدا کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں، اور نہ اللہ کسی کو اپنے اختیار میں شریک کرتا ہے۔ آیت نمبر 27-28۔ اور تمہارے رب کی جو کتاب تم پر وحی کی جا رہی ہے اسے سناؤ۔ خدا کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور اس کے سوا تم کوئی پناہ نہیں پا سکتے۔ اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جمائے رکھو جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کی رضا کے طالب ہیں، اور تمہاری آنکھیں حیات دنیا کی رونق کی خاطر ان سے ہٹنے نہ پائیں، اور تم ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور وہ اپنی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے۔ آیت نمبر 29۔ اور کہو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، بس جو شخص چاہے اسے مانے اور جو شخص چاہے نہ مانے۔ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں اپنے گھیرے میں لے لیں گی، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی
جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، وہ چہروں کو بھون ڈالے گا۔ کیا برا پانی ہوگا اور کیسا برا ٹھکانہ۔ آیت نمبر 31۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے جو اچھی طرح کام کریں۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک اور دبیز ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے، تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے اور کیسی اچھی جگہ۔ آیت نمبر 32 سے تم ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کا احاطہ بنایا اور دونوں کے درمیان کھیتی رکھ دی۔ دونوں باغ اپنا پورا پھل لائے، ان میں کچھ کمی نہیں کی، اور دونوں باغوں کے بیچ ہم نے نہر جاری کر دی اور اسے خوب پھل ملا۔ تو اس نے اپنے ساتھی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور تعداد میں بھی زیادہ طاقتور ہوں۔ وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی برباد ہو جائے گا، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو ضرور اس سے زیادہ اچھی جگہ مجھے ملے گی۔ آیت نمبر 37 سے اس کے ساتھی نے بات کرتے ہوئے کہا، کیا تم اس ذات سے انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی ایک بوند سے، پھر تمہیں پورا آدمی بنا دیا؟ لیکن میرا رب تو وہی اللہ ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے کیوں نہ کہا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کے بغیر کسی میں کوئی قوت نہیں۔ اگر تم دیکھتے ہو کہ میں مال اور اولاد میں تم سے کم ہوں تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر باغ دے دے، اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ باغ صاف میدان ہو کر رہ جائے، یا اس کا پانی خشک ہو جائے، پھر تم اسے کسی طرح نہ پا سکو۔ آیت نمبر 42 سے اور اس کے پھل پر آفت آئی تو جو کچھ اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر وہ ہاتھ ملتا رہ گیا، اور وہ باغ اپنی ٹٹھیوں پر گرا ہوا پڑا تھا، اور وہ کہنے لگا کہ اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اور اس کے پاس کوئی جتھا نہ تھا جو خدا کے سوا اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود بدلہ لینے والا بن سکا۔ یہاں سارا اختیار صرف خدائے برحق کا ہے، وہ بہترین اجر اور بہترین انجام والا ہے۔ آیت نمبر 45-46 اور انہیں دنیا کی زندگی کی مثال سناؤ، جیسے کہ پانی جسے ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئی، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو گئی جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی رونق ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ آیت نمبر 47-48 اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم دیکھو گے زمین کو بالکل کھلی ہوئی، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے،
اور سب لوگ تیرے رب کے سامنے صف باندھ کر پیش کیے جائیں گے. صف یعنی لائن سے پیش کیے جائیں گے. تم ہمارے پاس آ گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے یہ گمان کیا تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے. آیت نمبر 49 سے. اور رجسٹر رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس میں جو کچھ ہے وہ اس سے ڈرتے ہوں گے اعمال نامے سے، اور کہیں گے کہ ہائے خرابی، کیسی ہے یہ کتاب کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات درج کرنے سے چھوڑا ہے اور نہ کوئی بڑی بات. اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب سامنے پائیں گے، اور تیرا رب کسی کے اوپر ظلم نہ کرے گا. آیت 50. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، بس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. اب کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ یہ ظالموں کے لیے بہت برا بدل ہے. آیت نمبر 51. میں نے انہیں نہ آسمانوں اور زمین پیدا کرنے کے وقت بلایا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت بلایا، اور میں ایسا نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بناؤں. آیت نمبر 52 53. اور جس دن خدا کہے گا کہ جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے انہیں پکارو، بس وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان عداوت کی آڑ کر دیں گے. اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور وہ اس سے بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے. آیت نمبر 54 55. اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر قسم کی مثال بیان کی ہے، اور انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے. اور لوگوں کے بعد اس کے کہ انہیں ہدایت پہنچ چکی ایمان لانے سے اور اپنے رب کی بخشش مانگنے سے نہیں روکا، مگر اس چیز نے کہ اگلوں کا معاملہ ان کے لیے بھی ظاہر ہو جائے یا عذاب ان کے سامنے آ کھڑا ہو. آیت نمبر 56 سے. اور رسولوں کو ہم صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجتے ہیں، اور منکر لوگ ناحق کی باتیں لے کر جھوٹا جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو نیچا کر دیں. اور انہوں نے میری نشانیوں کو اور جو ڈر سنائے گئے انہیں مذاق بنا دیا. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے یاد دہانی کی جائے تو وہ اس سے منہ پھیر لے اور اپنے ہاتھوں کے عمل کو بھول جائے. ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ کبھی راہ پر آنے والے نہیں ہیں. آیت نمبر 58 59. اور تمہارا رب بخشنے والا رحمت والا ہے، اگر وہ تمہارے کیے پر تمہیں پکڑے تو فوراً ان پر عذاب بھیج دے، مگر ان کے لیے ایک مقرر وقت ہے اور وہ اس کے مقابلے میں کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے. اور یہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا جبکہ وہ ظالم ہو گئے، اور ہم نے ان کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر کیا تھا.